बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 25 जनवरी पाकिस्तान में इतवार की सुबह और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 57। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले हम आपके सामने एक एक्सक्लूसिव खबर रखते हैं, एक बहुत ही ख़ास खबर। आपको पता है कि जब हमारे ज़राए से हम तक को खबर आती है तो हम उसकी तहकीक करते हैं, सुनी सुनाई हो वो भी आपको बताते हैं, और अगर ख़बर जो है वो पक्की हो तो वो भी आपको बताते हैं। ये खबर वो है जो मुस्तनद है, पक्की है, और इसके एक एक लफ्ज़ के पीछे हम खड़े हैं। इस खबर पर हमने पूरी तहकीक की, क्योंकि खबर दिखने में बहुत आम लगती है, लेकिन जब आप इस पर गौर करेंगे तो आपको भी गहरी तशवीश होगी। हम अपने ज़राए का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उन लोगों का भी जिनके साथ बाद में हमने इस खबर पर काम किया। एक से ज़्यादा लोगों से मेरी बात हुई, ऐसे लोगों से भी बात हुई जो वहाँ बैठे हुए थे अंदर, उनसे भी बात हुई, और इस खबर की कन्फर्मेशन फिर एक एक लफ्ज़ की हमने आप तक पहुँचाने से पहले की, क्योंकि ये खबर जो है इसने मेरे लिए बहुत तशवीशनाक सूरत हाल क्रिएट की मेरे दिमाग में। क्योंकि इससे मुझे नज़र आया कि आर्मी चीफ जो कुछ खुद कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, लेकिन अब वो रियासत के दूसरे इदारों को भी उसी तरह से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जैसे उनके नीचे जो अदारा है उसको जिस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहानी है उस दिन की जिस दिन वो इस्लामाबाद में पुलिस लाइंस तशरीफ़ लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने जो पुलिस के अफसरान हैं उनसे जो बातचीत की, उसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो सच पर मबनी है वो आपके सामने रखेंगे, और आप भी एक दफ़ा परेशान हो जाएंगे कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो आर्मी चीफ वहाँ पहुँचे। आपको हम साथ साथ वीडियो भी दिखाते हैं। इसमें दो हिस्से हैं इस मुलाकात के। एक तो वो हिस्सा है जहाँ पर वो पहुँचे, उन्होंने फूल वगैरह रखे शोहदा की यादगार पर। उन्हें जो कांस्टेबल्स थे, हवालदार थे, सब इंस्पेक्टर, जो निचला अमला या जैसे फ़ौज में कमीशन अफसरान होते हैं, JCOs होते हैं, पुलिस में भी इसी तरीके से आपको पता है कि CSS करके लोग आते हैं जो अफसरान हैं, ASP एंड ऑनवर्ड वो शुरू हो जाते हैं, ऊपर DIGs, SPs, IG, वो तमाम एक आप ये कह लें ब्रीड है, और एक और ब्रीड है जो कांस्टेबल्स हैं, हवालदार हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, वो वाले हैं। तो बाहर तो उनको ज़ाहिर सलामी वगैरह दी गई, वहाँ तो सारे लोग थे। अंदर जिस हॉल में उन्होंने खिताब किया वहाँ पर अफसरान बैठे हुए थे पुलिस के। उनके साथ जो उन्होंने बातचीत की उसने हमें हिला कर रख दिया। जब ये बातचीत मुझ तक पहुँची तो मुझे लगा कि ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नहीं, ज़ियाउल हक प्लस बात कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर क्या बातचीत की? सबसे पहले तो उन्होंने जो जुमला कहा वो आज के बाद आपने याद रखना है, क्योंकि आपको हर पॉलिसी उसी जुमले के तहत चलती हुई नज़र आएगी। उन्होंने पुलिस अफसरान को खिताब करते हुए ये कहा कि सियासत रियासत के ताबे है। हम रियासत हैं और सियासत रियासत के ताबे है। उन्होंने बिल्कुल ऐसे नहीं कहा कि हम रियासत हैं, ये लफ्ज़ नहीं कहा। उतना बताऊंगा जो सच है और एक एक लफ्ज़ आपके सामने स्टोरी का रखूंगा, क्योंकि इससे अब पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो क्या करने जा रही है आने वाले वक्त में, इस पर गहरे असरात पड़ेंगे जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपने आप को रियासत कहे बगैर, लेकिन ज़ाहिर है उनकी बातचीत से वाज़ेह पता चल रहा था कि वही अपने आप को रियासत कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सियासत रियासत के ताबे है, वही सियासत होगी जो हम चाहेंगे। हम इधर ही हैं, मैं इधर ही हूँ। उन्होंने हम और मैं के सीगे बार बार इस्तेमाल किए। पुलिस अफसरान को उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि आई एम हेयर नॉट टू लीव, मैं कहीं नहीं जा रहा, मतलब मैं अगले 5 साल और उसके अगले 5 साल भी। ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए कि 5 साल और अगले 5 साल, लेकिन स्टेटमेंट्स बार बार मैं और हम इधर ही हैं, हम सब कुछ इधर ही रहकर मैनेज करेंगे, ये चीज़ें बार बार कही गई। जब उन्होंने ये जुमला कहा कि अब सियासत रियासत के मतहत है, तो साथ ये कहा कि सियासतदान करप्ट हैं। जी हाँ, ये पुलिस लाइंस के अंदर वो पुलिस अफसरान के साथ बातचीत कर रहे थे। वो जो गूंगी वीडियो आई थी सारी, और आखिर पर 3 नारे उन्होंने ऊपर से पढ़ के बोले थे, जिसमें पाकिस्तान पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ये 3 नारे ऊपर से पढ़ के बोले थे उन्होंने। वहीं पर जब उन्होंने बात की कि अब सियासत रियासत के ताबे है, तो उन्होंने वहाँ पर अगला जुमला ये कहा कि सियासतदान जो है ये करप्ट हैं, ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र में से बाहर ही निकलते, इनका सारे का सारा काम जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र है और उसी में से माल पानी बनता है।
अब यहाँ पर लफ्ज़ आगे पीछे हो सकता है, माल पानी बनता है कि नहीं, ये उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन पहले वाला जुमला उन्होंने कहा कि सियासतदान करप्ट हैं और ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र से बाहर नहीं निकलते, इनका सारा फोकस पोस्टिंग ट्रांसफ़र पर है। फिर आगे उन्होंने कहा कि अब मुल्क आपने और हमने चलाना है। जी हाँ, ये इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को आर्मी चीफ ने वहाँ कहा कि अब मुल्क आपने और हमने चलाना है। ये हमारे ज़राए जो हैं, एक ज़राए नहीं, मैंने आपको बताया कि मल्टीपल लोगों से मेरी बात हुई जो अंदर बैठे हुए थे, कम से कम 2 लोगों से बात हुई। एक एक लफ्ज़ मैंने उन्हें बार बार वापस थ्रो करके, क्योंकि जो मेरे ज़राए थे उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने एक एक लफ्ज़ बार बार उन 2 डिफरेंट ज़राए को कुरेद के पूछा कि ये बात हुई या नहीं हुई। तो जो जो अल्फाज तीनों ज़राए से कन्फर्म हुए वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने और आपने चलाना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, आपको आपकी मुनासिब रिकग्निशन नहीं मिली, वो मैं दिलवाऊंगा। आज के बाद आपको फ़ौजी अफसरान की तरह प्लॉट्स भी मिलेंगे। अब मेरे एक ज़राए ने कहा कि डीएचए के प्लॉट्स मिलेंगे, दूसरे दोनों ज़राए ने कहा कि डीएचए का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ प्लॉट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और प्लॉट्स के साथ घरों का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ कि आपको बना हुआ घर या प्लॉट जैसे फ़ौजी अफसरान को मिलता है आपको भी नौ ऑनवर्ड मिलेंगे। अब आप अपने आप को पाकिस्तान की फ़ौज का हिस्सा समझे, ये जुमला भी कहा गया पुलिस के अफसरान को। उनको ये कहा गया कि हम इधर ही हैं। सबसे पहले कहा गया कि सियासत रियासत के ताबे है, ये जो पॉलिटिशियन है ये करप्ट हैं, ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र से बाहर नहीं निकलते। उसके बाद ये कहा गया कि मुल्क आपने और हमने चलाना है। फिर कहा गया कि आपको मुनासिब रिकग्निशन नहीं मिली पहले, वो मैं आपको दिलवाऊंगा, मैं इधर ही हूँ, मैं और आप मिलकर इस सब को चलाएंगे। अब आपने और हमने मुल्क चलाना है और आप अब अपने आप को फ़ौज का हिस्सा समझें। आपको भी रिटायरमेंट के ऊपर जैसे फ़ौजी अफसरान को मकान और प्लॉट मिलते हैं वो आपको भी दिए जाएंगे। ये बातचीत वहाँ पर हुई और ये एक एक लफ्ज़ जो है इसको हमने पूरा तोल के आपके सामने रखा। इसलिए अब आपको लग रहा होगा कि ऐसी क्या बात है, आप इतनी सनसनी क्यों फैला रहे हैं, ये चंद बातें ही तो की हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुलिस अफसरान को सामने बिठाकर एक डिक्टेटर जब ये बात करे तो इसका मतलब है कि 26 नवंबर को जब सरों में गोलियां मारी गई थीं तो पुलिस ने इनकार कर दिया था। पुलिस ने वो फायर नहीं किया था, वो किसी और ने किया था। लेकिन ये तो आपको पता है कि पिछले 3 साल से फेंटा या जो बुनियादी जुल्म है वो पुलिस के थ्रू ही करवाया जाता है। वो भले ज़िले शाह को कत्ल करने की सारी बातचीत हो या कुछ और हो, वो सब कुछ आपको पता है कि पुलिस के हाथों ही करवाया जाता है। छापे, चादर चार दीवारी की पामाली, लाठी चार्ज, आंसू गैस, तमाम जुल्म पुलिस से करवाया गया। और अब अगर पुलिस को ये शय दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि सियासत रियासत के ताबे है और आप और हम रियासत हैं और आप हमारा हिस्सा हैं, आपको प्लॉट भी मिलेंगे और अब आपको बाकायदा तौर पर मैं अपनी फ़ोर्स में शामिल करता हूँ। ये जुमला नहीं था कि अपनी फ़ोर्स में, उन्होंने कहा कि आप अब अपने आप को मुसल्लह अफवाज का हिस्सा ही समझिए। ये लफ्ज़ थे एग्जैक्टली। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये 8 फरवरी की तैयारी थी। हमने उसी दिन इस शक का इजहार किया था कि आर्मी चीफ का वहाँ जाना, ये 8 फरवरी को कहीं और जुल्म करने की तैयारी शुरू तो नहीं की गई। तो ये बहुत ही, मेरे लिए तो कम अज़ कम ये बड़ी ही तशवीशनाक खबर है। हमने बहुत ही एहतियात के साथ ये खबर रखी है, पूरी तरह से पता करके, क्योंकि मेरे ख़्याल में इसकी बहुत ही संगीन और शदीद रेमिफिकेशंस हैं। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुकम्मल तौर पर एक मिलिट्री डिक्टेटर जो माशाल्लाह लगा चुका होता है उसकी तरह सोच रहे हैं और वो मुकम्मल तौर पर अब पूरी तरह से तमाम हुकूमती निज़ाम जो है वो अपने नीचे ले चुके हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद आपको लेते हुए नज़र आएंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ और वो खबर है बरतानिया से। आपको पता है वहाँ पर आदिल राजा और शहजाद अकबर साहब पर जो हमले हुए थे, शहजाद अकबर साहब के घर पर दो बार हमला, बल्कि 3 बार कह लीजिए, एक बार और भी पुलिस कहती है कि शायद किया गया, और आदिल राजा के घर पर भी मुतअद्दिद बार हमले हुए। उसके बारे में अब जो बहुत ही होशरुबा किस्म की तफसीलात आ रही हैं। पहले तो स्कॉटलैंड यार्ड का जो एंटी टेररिज्म यूनिट है उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। ये आपको बता दिया कि 3 लोगों को चार्ज किया, इसमें फ़र्द जुर्म लगाई है इसके अंदर। लेकिन उसके साथ साथ अब कुछ और तफसीलात आई हैं जो जियो के वहाँ मुर्तज़ा अली शाह जो रिपोर्टर हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से। उन्होंने ये बताया कि ये जो तीनों वहाँ पर लोग जिनको चार्ज किया गया है, जिनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया है, वो
چوری چکاری کرتے ہیں، وہ آپ یہ کہیے کہ جیسے عام لفظوں میں پاکستان میں لوگوں کو نشئی کہہ دیتے ہیں، اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ نشے وشے کے لیے یا ویسے کرمنل ریکارڈ ہے، اس میں جو کلاک ہے سب سے پہلا وہ 37 بار، جی ہاں 37 ٹائم ادھر وہ کنوکٹ ہوا ہے یا وہ جیل کی یاترا کی ہے اس نے. چوریاں چکاریاں، موبائل چھیننے، دکانیں لوٹنی، اسلحے کے زور پر کسی سے بٹوا چھین لینا، کسی سے اور ایسا کام کرنا، یہ جو غالباً کلارک میکالی ان کا نام ہے، یہ 37 ٹائم ان کے اوپر اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں، مطلب پیشہ ور مجرم ہیں. اس کے بعد کارل بلیک برڈ جو ہیں وہ بھی ڈزنس ٹائم، ایک دفعہ نہیں ڈزنس ٹائم، 2002 سے لے کے یا 2006 سے لے کے 2022 کے درمیان وہ بھی درجنوں بار یا تو جیل جا چکے ہیں یا مقدموں کے اندر ان پر پرچے ہو چکے ہیں، پھر بیل پہ، مطلب کہ پیشہ ور وہ بھی ایک مجرم ہیں، کرمنل ہیں. یہ مرتضیٰ علی شاہ رپورٹ کر رہے ہیں. پھر لاسٹ جو ڈونیٹو ہیں، بریمر جو سب سے چھوٹے ہیں، انہوں نے پہلا جرم 16 سال کی عمر میں کیا تھا. پولیس ریکارڈ ان کا 16 سال کی عمر میں ہی بدماشی کرنا، لوگوں سے بھتہ لینا وہاں پر، یا لوگوں سے چیزیں چھیننا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، اس طرح کے جو جرائم ہیں وہ ان کے اوپر ہیں. اچھا، اب اس کے علاوہ بھی کچھ 6-7 لوگ پکڑے ہوئے ہیں، ایک خاتون بھی شاید پکڑی ہوئی ہیں. لیکن سب سے انٹرسٹنگ وہ جو فیکٹ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا ایک ماسٹر مائنڈ یا سسپیکٹ نمبر 1 وہ کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ گروپ بنا، اس کے اندر ان لوگوں کو ہائر کیا گیا اور ان کو واٹس ایپ گروپ کے اوپر ڈائریکشن دیتا تھا وہ شخص جس نے موبائل فون حاصل کیے، واٹس ایپ نمبر حاصل کیے، جس کے تھرو ان کو ہائر کیا. ظاہر ہے ان کو پیسے ویسے دیے ہوں گے، اور ان کو ڈائریکشن دی کہ آپ نے فلاں جگہ پر جا کر فلاں کام کرنے. ان میں یہ جو کارل بلیک برڈ ہے، اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ پولیس کو دے دی ہے اور کنفیس کر لیا ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے عادل راجہ کے گھر کو توڑا اور وہاں پر جا کر یہ داخل ہوئے. وہ گھر پر تو نہیں تھے. انہوں نے پولیس کو بتایا کہ مجھے واٹس ایپ کے اوپر کسی نے ڈیوٹی اسائن کی تھی اور میں وہاں صرف یہ بتانے گیا تھا کہ آپ اپنا منہ بند کر لیں، آپ تنقید نہ کریں، تنقید نہیں، آپ اپنا منہ بند کر لیں. جو آپ بات چیت کر رہے ہیں آج کل اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کو بند کر دیں. تو میں تو صرف دھمکی دینے گیا تھا، میرا اس کے علاوہ اور کوئی پرپز نہیں تھا، میں نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا تھا، میں صرف اس ایڈریس کے اوپر دھمکی دینے گیا تھا. یہ وہ کہہ رہا ہے پولیس کو، اور مجھے کسی نے ہائر کیا واٹس ایپ کے اوپر. اب اگر یہ سارا جو پروسیس ہے، سارا ارینجمنٹ ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو سسپیکٹ 1 ہے یہ بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہے. مرتضیٰ علی شاہ کہتے ہیں کہ ان کو ابھی تک چارج نہیں کیا گیا، لیکن کسی بھی وقت پولیس ان کو چارج کر سکتی ہے. اور سب سے زیادہ ایویڈنس انہی کے بارے میں موجود ہے پولیس کے پاس. وہ یہ کلیم کر رہے ہیں مرتضیٰ علی شاہ کہ یہ پرائم سسپیکٹ ہے اور اسی کے بارے میں ساری انفارمیشن بھی ہے، لیکن ابھی تک پولیس نے انہیں چارج نہیں کیا اس مقدمے میں، اور کسی بھی وقت اسے چارج کر سکتی ہے. ابھی تک تو کسی کو حتمی طور پر نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا، لیکن اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، جو بہت سارے ہمارے دوست کئی دفعہ نہیں سمجھتے اور احتیاط بھی نہیں کرتے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پہلے کبھی نہیں سنایا کیونکہ سنسنی نہیں پھیلانا چاہتا. ہماری جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اٹلی میں، ان کو اس سارے واقعے کا پتہ ہے. میں اٹلی گیا تھا ایک دفعہ احتجاج پر. جب میں وہاں پہنچا اپنے ہوٹل میں تو فوراً اٹلی کی جو پولیس تھی، انہوں نے فوری طور پر جو ہمارے وہاں پر لوکل ہمارے 2 بڑے ہی محترم بشیر بسال صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی، وہ جو وہاں پر موجود تھے، کھٹانہ صاحب اور دوسرے دوست، ان سے رابطہ کیا انہوں نے، اور پولیس جو ہے وہ ہوٹل آ گئی. پولیس نے مجھ سے ملاقات کی اور یہ بتایا کہ آپ کے پہنچنے سے 1 یا 2 دن پہلے، غالباً 2 دن انہوں نے بتایا، ایک شخص جو پاکستانی نژاد ہے، اور ہماری انفارمیشن یہ کہ وہ آپ کی ایمبیسی میں بھی آتا جاتا ہے پاکستانی میں، یا اس سے لنکڈ ہے، اس نے اسی ہوٹل کے اندر چیک ان کیا. جب ہم نے اسے کنفرنٹ کیا، پولیس کو پتہ چلا، کیونکہ پولیس کے پاس پہلے سے کوئی انفارمیشن تھی اس کے آنے کی، یا کسی بھی طرح سے انہوں نے اسے واچ پہ رکھا ہوا تھا، تو وہ بندہ وہاں سے فرار ہو گیا. اس نے پولیس کو کہا کہ میں تو یہاں کسی کام سے آیا ہوں. ظاہر ہے اریسٹ تو پولیس نے نہیں کیا، لیکن اس کے بعد وہ وہاں نظر نہیں آیا اور اچانک ہوٹل چھوڑ کے چلا گیا. اس نے ہوٹل والوں کو بھی نہیں بتایا کہ وہ چیک آؤٹ کر رہا ہے. بہرحال میں وہاں 1 ہی دن رکا، 1-1.5 دن، اور پولیس نے وہاں پر، جیسے پاکستان میں پولیس آپ کی سیکیورٹی پہ بیٹھ جاتی ہے، میرے لیے بھی حیران کن تھا کیونکہ یورپ میں یوزلی اس طریقے سے پولیس آپ کو سیکیورٹی نہیں دیتی، لیکن میرے ہوٹل کی لابی میں میرے جو وہاں کے دوست تھے، بسال صاحب اور کھٹانہ صاحب وغیرہ، انہوں نے بھی بھرپور سیکیورٹی دی، لیکن پولیس کے 2 افسران ہر وقت وہاں ہوٹل کی لابی میں بیٹھے رہے. سو مچ سو کہ جب ہم وہاں سے نکلے، اس شہر سے جہاں پر میں گیا تھا، جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا میں اس کا، وہاں سے جب ہم نکلے تو
موٹر وے تک وہ پولیس جو ہے وہ ہمیں اسکارٹ کر کے مین سیکیورٹی دے کے موٹر وے تک انہوں نے پہنچایا، اور آگے جو پولیس تھی اگلے شہر کی جہاں میں نے جانا تھا اٹلی کے ہی، ان کو بھی انہوں نے انفارم کیا، اور جب میں اپنے اگلے ہوٹل پہنچا، اپنے میرے ساتھ ظاہر ہے سارے ساتھی تھے وہاں کے لوکل اٹلی کے، اگلے ہوٹل پہنچا تو وہاں پولیس پہلے سے موجود تھی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم بالکل آپ یہاں سکون سے رہیے، ہم بالکل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے عمومی طور پر، ہمیں ابھی تک تو نہیں پتا یہ سب کچھ کس نے کروایا، لیکن صرف آپ کو بتاؤں کہ طریقہ کیا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا۔ اب اس کیس میں جو اٹلی میں ہوا وہاں تو کوئی پاکستانی نجات تھا، لیکن ضروری نہیں ہے امریکہ میں آپ کو کسی نے نقصان پہنچانا ہے تو کیسے پہنچائے گا۔ آپ کسی نشئی کو پکڑیں گے، کسی ڈرگ ٹریفکر کو پکڑیں گے جو ایسے شاید ڈرگ ٹریفکنگ کر کے کوئی چند ہزار ڈالر کما لیتا ہوگا، آپ اسے کہیں گے یہ 10 20 30 ہزار ڈالر ہے، جیسے جرائم ہوتے ہیں، اور فلاں بندہ ہے، یہ اس کی تصویر ہے، اس جگہ رہتا ہے، اس کو آپ نے نقصان پہنچانا ہے، وہ کسی کار پارکنگ میں کسی جگہ پر وہ آپ کو گولی مارے گا یا آپ کو کچھ بھی نقصان پہنچائے گا اور نکل جائے گا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کسی ملک سے نکلنا ہوتا ہے، جہاز پہ بیٹھنا ہوتا ہے اور پہنچ کے آپ کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، یا کسی کے اپنے ایجنٹ نے آ کے، کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ کوئی بھی ہے دنیا کی کسی بھی ملک کی، انہوں نے خود آ کے آپ کے خلاف کارروائی ڈالنی ہوتی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں، جب را نے، جن کے اوپر الزام ہے، کینیڈا الزام لگاتا ہے کہ ہندوستانی گورنمنٹ نے جو سکھوں کے لیڈرز کو کینیڈا کے اندر قتل کروایا، تو وہ جو قتل کروایا وہ بھی وہاں لوکل بندے سے کروایا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی انڈیا سے بندہ آیا تھا، وہیں پر لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ میں سے جتنے لوگ بھی، انکلوڈنگ معید پیرزادہ صاحب ہیں، دوسرے تمام لوگ ہیں، جتنے بھی صابر شاکر صاحب ہیں، عمران ریاض ہیں، جتنے بھی لوگ اس وقت تنقیدی بات چیت کر رہے ہیں، ان سب کو میرا پیغام یہ ہے کہ ایسا مت سوچئے کہ کسی نے کسی ملک سے آ کے آپ کے ساتھ کچھ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے عرش شریف شہید کو جو شہید کیا گیا، وہ وہیں کے لوکل لوگوں کو، وہاں پر تو خیر کیونکہ وہ ملک ایسا تھا، وہاں پولیس ہی استعمال ہو گئی اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ لیکن دوسرے ممالک جو ہیں، وہ بھلے امریکہ ہو یا دوسرے ممالک ہوں، وہاں آپ نے کوئی ڈرگ ٹریفکر، کوئی نشئی، کوئی عام آدمی جو ہو سکتا ہے کہ 5-10 ہزار ڈالر میں بھی ان کا کام کر دے، تصویر دینی، ایڈریس دینا ہے، اور کہیں پر بھی وہ آپ کی گاڑی میں گاڑی مار کر لڑائی بنا لیں گے اور گولی مار دیں گے، وہ کوئی اور چیز ایسی کر کے۔ تو اس لیے تمام لوگوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ محتاط رہیے، اور یہ بھی یہاں پر یہی ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، کچھ اور ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جتنے چھوٹے لیول کے کرمنل قسم کے لوگ ہیں یہ، اور ان کو شاید نقصان پہنچانے کے لیے بھی یا ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے صرف استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جس طرح کے چھوٹے موٹے انہوں نے جرائم کیے ہوئے ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو پیچھے سے کسی نے پیسے دے کے ہائر کر کے ان سے یہ کام کروایا ہے۔ لیکن ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں ہے سامنے، ہوگا تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا جی، اب مالاکنڈ اور دوسرے علاقوں کے اندر اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں اب آپ کے سامنے سہیل آفریدی نکلے ہوئے ہیں، بھرپور ان کو کوریج مل رہی ہے وہاں پر، کوریج مین عوام کی طرف سے، اور بھرپور طریقے سے جنید اکبر بھی وہاں ان کے ساتھ ہیں، پوری پاکستان تحریک انصاف کی جو کے پی کی لیڈرشپ ہے وہ بھی ہے، اور عوام کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ جڑ رہی ہے وہاں پر۔ آج غالباً وہ مالاکنڈ جائیں گے، اور کل بھی انہوں نے بہترین ریلیز کی ہیں اور آج بھی ہوں گی، اور یہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ 8 فروری سے پہلے اسٹریٹ موومنٹ کی ایک بہترین تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ جب تک آپ پریشر بلڈ نہیں کریں گے، جو پولیس لائن کے اندر بات چیت کی ہے آرمی چیف نے، اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کس مائنڈ سیٹ میں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کو کہتا ہے کہ وہ عمران خان کو رہا کرنا چاہتے ہیں یا کرنے کے موڈ میں ہیں، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ لاہور کے اندر آتش زدگی کا واقعہ، اب تک 3 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، 7 زخمی ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں ریاض، عمران اور شہریار شامل ہیں۔ اب اس میں 30 سالہ عمران ہیں، 25 سالہ شہریار ہیں اور 40 سالہ ریاض ہیں، جن کی جو جاں بحق ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ 6 سے 7 لوگ جو ہیں، کم از کم 7 لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ اللہ ان کو بھی صحت یاب کرے، ہماری دعا ہے۔ لیکن اس میں سب سے جو حیران کن بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ لاہور میں یہ کسی ہوٹل کے اندر آگ لگی ہے، اور یہ انڈیگو غالباً گلبرگ میں ہے کوئی ہوٹل، اور اس کے تہہ خانے میں آگ لگی ہے، یا لوور فلور کے اوپر، اور حکومت نے فوراً جو جاں بحق ہونے والے لوگ ہیں ان کی تعداد چھپا لی، اور کریڈٹ لے رہی ہے فوراً حکومت، کمپیریزن کر رہی ہے جو گل پلازا میں کراچی میں آگ لگی کہ یہاں پر ہم نے قابو پا لی۔ گراؤنڈ سے رپورٹر بتاتے ہیں کہ 5 گھنٹے میں آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اب یہ ایک بڑی، آپ یہ کہیے کہ ایک حیران کن بات ہے، کیونکہ ہر آگ ایک جیسی نہیں ہے اور ہر جگہ پر ایک جیسی صورتحال نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہاں پر زیادہ لوگ جو ہیں وہ وفات پائے ہیں اور ادھر 3 ہیں
تو آپ ان 3 لوگوں کی شناختی چھپا لیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ مریم صاحبہ بہت زبردست کام کر رہی ہیں۔ جیو ٹی وی نے جو خبر چلائی، شاید سوشل میڈیا پر یہ بھی تبصرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بھی تعداد چھپا لی، گورنمنٹ نے بھی چھپا لی۔ حالانکہ اب ضروری نہیں کہ یہ آگ اتنی ہی خطرناک لگی ہوگی جتنی خطرناک گل پلازا میں ہے، لیکن جسٹ ایک کمپیریزن دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہاں پر کتنا زبردست کام ہے، اور اس کے لیے لاشیں ہی چھپا لیں، مانا ہی نہیں جا رہا کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اگلی خبر ذرا، اب مزید خبریں آ رہی ہیں سامنے۔ جو لوگ اندر گئے، ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ملاقات کر کے آئے، انہوں نے ایک اور واقعہ بھی سنایا۔ باقی ساری باتیں تو ہوئی ہیں وہاں پر بھی کہ ہم پر اعتبار کریں، ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھا ہم ریاست ہیں، ہم پر اعتبار کریں، وہی بات، ہم ریاست ہیں اور سیاست ریاست کے تابع ہے، جو آرمی چیف نے کہا، یہاں بھی وہی بات ہے، ہم پر اعتبار کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ پر اعتبار کرتے ہیں، لیکن انٹرسٹنگ وہاں سے لوگوں نے بات بتائی کہ آئین کی کتاب آج کل ڈی جی آئی ایس پی آر ہاتھ میں لے کر پھرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کس نے کہا کہ کتابیں اپنے سر پر اٹھا لو یا کندھوں پر لاد لو تو بندہ بڑا، آپ یہ کہیے کہ کوئی مفکر بن جاتا ہے۔ حیران کن بات ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ آئین کی کتاب ہاتھ میں رکھنے سے وہ بڑے آئین پسند ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا تھا وہ پریس کانفرنس جس میں ان سے ایک آسمہ شیرازی صاحبہ نے سوال پوچھا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے عمران خان صاحب کی تحقیر کی تھی، اور بدلے میں آسمہ شیرازی صاحبہ مسکرا رہی تھیں جب وہ عمران خان کی تحقیر کر رہے تھے، اور وہ سوال پہلے سے طے شدہ تھا، کیونکہ جیسے ہی سوال پوچھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ آئین کی کتاب نکالی، پہلے سے انہوں نے صفحہ مارک کیا ہوا تھا، وہاں سے کھولی اور جواب پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت سے یا اس سے بھی پہلے سے آئین کی کتاب ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جس کو قتل کیا اس کی لاش کندھوں کے اوپر اٹھائے پھرتے ہیں۔ آئین کو تو قتل کر چکے، آئین کی پامالی تو بری طرح سے کر چکے، اب ان کو لگتا ہے کہ آئین کی کتاب اٹھانے سے یہ آئین کا بڑا احترام کر رہے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے پنجاب اسمبلی کے اندر اطاعت تارڑ نے آئین کو مڈل فنگر دکھائی تھی، اور کتاب کو اور پاکستانی عوام کو اور جمہور کو، اور ان کو بھی لگ رہا تھا کہ اس وقت وہ آئین کی بہت زیادہ سربلندی کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک تو قوم کو یا تو چے سمجھتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ قوم کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا جی، جنرل طارق، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق کہہ رہے ہیں کہ علی ڈار نے کرپٹو کرنسی میں، اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار نے کرپٹو میں دبئی کے اندر سب کو ڈز لگائی اور اب بھاگ کر پاکستان آ گئے۔ سوشل میڈیا پر یہ چلتے رہتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت تو نہیں کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ باتیں چلتی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو اس وقت حکومت نے کرپٹو کے ایڈوائزر لگایا ہوا ہے جسے، وہ بھی سزا یافتہ مجرم ہے۔ یہ اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ زیک، وہ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان لوگوں میں سے کسی کی بات کر رہے ہیں، یا یہ جو وہاں پر صاحب ہیں، جو بلال صاحب ہیں غالباً، جو کور کمانڈر پشاور کے داماد ہیں، یہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کون کنوکٹڈ ہے، کس نے 4 مہینے کی جیل کاٹی، یہ انہوں نے نام نہیں لیا، ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ ایکسپرٹ جو ہیں وہ اسی حکومت کے بہت قریب ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل طارق بڑے بولڈ آدمی ہیں، بڑی زبردست بات کرتے ہیں، لیکن اچھا ہوتا اگر وہ بتا دیتے کہ اصل میں وہ کس کے ایڈوائزر ہیں۔ اصل میں تو وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ایڈوائزر ہیں۔ یہ بیچارے تو ایسے ہی اردلی شردلی رکھے ہوئے ہیں۔ جنرل صاحب نام لیں، کوئی بات نہیں، پلاٹ شلاٹ یہ آپ سے واپس لیں گے، پینشن آپ کی بند کریں گے جس معاملے میں یہ چل پڑے ہوئے ہیں، تو آپ بھی درست ہیں نام نہ لے کے، لیکن اصل میں ان کا نام لینا کہ یہ منی لانڈرر ہیں اور یہ سب کچھ ہیں، ان کو تو پہلے بنایا بھی آپ ہی کے سینئر جرنلز نے تھا، اور اب ان کو دوبارہ پرموٹ بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو پھر اصل مسئلہ ان چوروں کا نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ چھوٹے موٹے چور شور کرمنل جو لنڈن میں شہزاد اکبر اور عادل راجہ وغیرہ پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن اصل مجرم تو وہ ہے جو پیچھے سے کروا رہا ہے۔ جہاں یہاں پر بھی اصل مجرم وہ ہیں جنہوں نے ان کو اس حال تک پہنچایا ہے یا اس لیول تک پہنچایا ہے۔ آگے سعد رفیق صاحب نے بھی ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ایمان مزاری صاحبہ کی گرفتاری کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ تنقیدی آوازوں کو دبانا نہیں چاہیے، ایک ٹویٹ کیا انہوں نے، ہر تنقید کرنے والے کو آپ دبائیں گے تو یہ آپ کی کمزوری، ہاں تنقیدی آوازیں کئی دفعہ دور نکل جاتی ہیں، لیکن پھر بھی درگزر کیجیے، حکومتوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں، ریاست کمزور ہوتی ہے۔ بہت اچھا انقلابی قسم کا ان کا ٹویٹ ہے۔ اکثر سعد رفیق انقلابی قسم کے بیانات دیتے ہیں، لیکن میرے لیے حیران کن بات ہوتی ہے کہ ہم ایسا کیسے کر لیتے ہیں۔ مطلب میں تو ان کی ستائش کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، لیکن حیرانی مجھے تب ہوتی ہے کہ ان کے اپنے سگے بھائی جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، انہی کی سیاست کی میراث کو وہ لے کر چل رہے ہیں، وہ اس حکومت کا حصہ ہیں، وزیر ہیں، اور وہ انقلابی بیان دے رہے ہیں۔ تو سعد صاحب ہم سے سینئر ہیں، گستاخی اگر نہ ہم کر جائیں اور وہ غصہ نہ کر جائیں، غصہ بھی کر جاتے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ حضور یا تو انقلابی بن لیں اور یا پھر ان کا پورا حصہ بن لیں۔
یہ جو 2 سموں کی سہولت آپ کے فون پر بھی ہے یہ مناسب نہیں لگتی. اس طرح کے انقلابی آپ ویسے ہی بن رہے ہیں جیسے DGISPR آئین کی کتاب ہاتھ میں پکڑ کے آج کل آئین پسند ہونے کا ڈھونگ کر رہے ہیں, ڈرامہ کر رہے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ قوم اتنی بڑی چے ہے کہ آئین کی کتاب ہاتھ میں پکڑنے سے لوگ بیوقوف بن جائیں گے. آگے چلتے ہیں. غزہ بورڈ میں یہ بہت ہی خوبصورت سٹیٹمنٹ آپ سنیں گے تو اش کر اٹھیں گے, کیونکہ آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا آپ کو انتظار. آپ ایسے ہی پریشان تھے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ چپ کر رہے گی. آپ کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ کی وہ بھی قبلہ اول کے اوپر تو انہوں نے بھی آپ کو پتہ جھنڈا لہرانا تھا. ساری عمر تو ہم یہی سنتے رہے جماعت اسلامی کی لیڈرشپ سے. تو اب وہ شاہکار آ گیا جس کا آپ کو انتظار تھا. کل ہم نے تنقید کی تھی, تو میرا خیال ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب تک